الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. من العباد الذين اصطفى اما بعد. اس سے پہلے دعوت کے میدان پر گفتگو ہو رہی تھی کہ دعوت دینے کے بہت سارے اسلوب، بہت سارے میادین، بہت سارے مجال ہیں، جس میں جمعے کا خطبہ ہے، درس و تدریس ہے، اسی طرح سے اجلاس ہے، کانفرنسیں ہیں، اور یہ مساجد کے حلقات ہیں. اسی طرح سے بہت ساری، آج کا تو سوشل میڈیا ہے، اس کو بھی استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، دعوت کے کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اور کبھی کبھار دعوت کے لیے مذاکرات بھی ضروری ہیں. مذاکرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علماء بیٹھ جائیں، کسی مسئلے کو لے کر کے اس پر آپس میں ڈسکس کریں، اس کو بتائیں، اس کو واضح کریں، یا اس انسان کوئی عالم دین عوام کو لے کر کے بیٹھ جائے اور ان سے کوئی مذاکرہ کرے. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کو جو دعوت دیتے تھے، اس تعلیم دیتے تھے، اس میں ایک طریقہ یہ بھی تھا، کبھی کبھار آپ سوال کرتے. جیسے مثال کے طور پر ایک دن آپ نے سوال کیا، لوگوں بتاؤ ذرا ایک درخت ہے جس درخت کی کوئی چیز ضائع نہیں جاتی، سب کام کی ہوتی ہے، بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ اللہ اکبر. اور اس کی مثال جو ہے وہ ایمان کی سی ہے. سارے صحابہ جو ہیں دور دراز، جو شام کی طرف گیا تھا وہ سوچتا ہے کون سا ایسا درخت ہم کو ملا تھا، جو یمن کی طرف گیا ہوا تھا وہ سوچتا ہے کہ راستے میں کون سا ایسا درخت. سارے لوگ جنگلات وادیوں میں بھٹک رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں بھی سن رہا تھا اور میری بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ میں بتا دوں کہ کون سا درخت ہے، لیکن مشکل کیا تھی، ایک طرف ہمارے والد بیٹھے تھے، دوسرے ابو بکر، ان دونوں کی موجودگی میں، اور بڑے بڑے لوگ موجود تھے، ہم سے زیادہ عمر دراز معمر لوگ، تو ان کے سامنے میں بچہ ہو کر کے بات کروں ہم کو شرم آتی تھی. پھر جب کوئی جواب نہ دیا تو اللہ نے فرمایا اللہ کے بندو یہ کھجور کا درخت ہے. سب لوگ پریشان رہے تھے، پتہ چلا کہ یہ کھجور کا درخت ہے. گھر واپس آئے تو عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا والد صاحب سے، میرے والد، اللہ کے رسول نے جب سوال کیا تھا تو بالکل مجھے سمجھ میں بات آ گئی تھی کہ کھجور ہی کا درخت ہے. تو عمر فاروق نے کہا بیٹے کیوں نہیں تم نے جواب دیا؟ کہا جواب دیتا لیکن دیکھا کہ آپ ہیں، ابو بکر ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اب بڑے لوگوں کے سامنے میں جواب دیتا، اس میں ذرا سا ہمیں شرم آ رہی تھی، بے ادبی ہوتی. عمر فاروق نے کہا بیٹے تم اس وقت اگر جواب دے دیتے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی جتنی خوشی سرخ اونٹ ملنے پر بھی نہیں ہو سکتی تھی. اسی طرح سے ایک دن نبی علیہ السلام نے پوچھا سب سے معزز اور مکرم انسان کون ہے؟ تو بہت سارے سوالات اس طرح سے عالم یہ بھی کر سکتا ہے یاد دہانی کے لیے، داعی اور دعوت کا کام کرنے والا، کہ اس نے اپنے عوام جب بیٹھیں، لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں تو لوگوں سے ایسے ایسے سوالات کیے جائیں جس کی وجہ سے علم میں اضافہ ہو. اس طرح سے بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے مجالات اور میادین ہیں جس میں انسان دعوت کا کام کر سکتا ہے. اور دعوت کے 2 اہم طریقے ہیں اور ہیں. ایک ہے اپنے علم سے دعوت دینا، اپنی زبان، اپنے قول و گفتار سے دعوت دینا، اور دوسرا ہے اپنے عمل سے دعوت دینا. یہ بھی بہت اہم چیز ہے. داعی کو دعوت دینے کے لیے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ علم و عمل دے دے، اسی چاہیے کہ وہ دعوت کا کام کرے. تو ہر جگہ زبانی دعوتی کام نہیں آتی، کبھی زبانی دعوت کام آتی ہے اور کبھی عملی دعوت بڑی اہم آ جاتی ہے. یعنی مطلب یہ کہ ایک دعوت تو ہے قول سے، یعنی عالم اپنے علم کی روشنی میں لوگوں کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے،
قرآن حدیث پیش کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر سے منکر کرتا ہے، جیسے خطبہ، یہ ساری جو ہے انسان قول سے تبلیغ کر رہا ہے. اور ایک دعوت جو ہوتی ہے وہ عمل سے ہوتی ہے. دوسری دعوت عمل سے. دعوت کا مطلب یہ ہے کہ عالم دین، علم والا، دعوت دینے والا، عالم، فاضل، مبلغ، دائی، یہ جو ہیں اپنی امانت داری، اپنے دیانت داری، اپنے تقوی شعاری، اپنے عمل کے ذریعے اتنے اچھے ہونا چاہیے، اتنا پابند ہونا چاہیے کہ ان کے عمل سے بھی لوگ اپنی اصلاح کریں، عمل سے لوگ اصلاح کریں، عملی. اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں قولی دعوت فیل ہوتی ہے وہاں عملی دعوت کام آ جاتی ہے. دیکھیں، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام عرفات کے میدان میں تھے. عرفات کے میدان، یوم عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت تھی. یوم عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت تھی. الحمدللہ، حدیث ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. عرفہ کا جس نے روزہ رکھا. حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں بہت سارے صحابی کرام کو اشکال ہوا کہ آج روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں روزہ رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں روزہ رکھا ہے. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ بالکل اللہ کے رسول روزہ رکھے ہوں گے. جب مدینے میں رہ کر کے عرفات کا روزہ آپ نہیں چھوڑتے تھے تو آج تو بڑا اجر و ثواب والا دن ہے میدان عرفات. آج تو اللہ عرفات کے میدان ہی میں ہے. آج یوم عرفہ بھی ہے اور میدان عرفہ بھی ہے. آج تو آپ نے ضرور روزہ رکھا ہوگا. کچھ لوگوں نے یہ کہا، لیکن کچھ لوگ مخالفت کرتے نہیں. ایسا کیسے ہو سکتے، آپ سفر میں ہیں، آج روزہ کہاں رکھے ہوں گے. کافی اختلاف بڑھ گیا. تو اختلاف کرنے والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے روزہ رکھا ہوگا تو رات میں سحر کیے ہوں گے، بغیر سحر کے روزہ رکھیں گے نہیں. اور سحر کیا ہے یا نہیں وہ گھر والوں کو معلوم ہوگا، آپ کی ازواج مطہرات کو. تو صحابہ کرام بعض ازواج مطہرات کے پاس گئے اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ امی جان، نبی علیہ ہم لوگوں کا اختلاف ہو گیا ہے کہ اللہ کا رسول آج عرفات کے میدان میں آج یوم عرفہ کا روزہ رکھے ہیں کہ نہیں رکھے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جب یوم عرفہ کا روزہ اتنا فضیلت میدان عرفات کے علاوہ ہے تو میدان عرفات میں تو اور ثواب ہوگا، آپ نے ضرور رکھا ہوگا. اور کچھ لوگ کہیں کہ نہیں، عرفات کا روزہ اللہ کے رسول نہیں رکھا ہوگا چونکہ سفر میں ہیں. تو ام المومنین نے بڑی پیاری بات بتائی. کہا تم لوگ جھگڑو نہیں، میں تمہیں ایک پیالے میں دودھ بھر کے دیتی ہوں اور لے جاؤ نبی علیہ السلام کو پکڑاؤ. اگر نبی علیہ السلام روزہ ہوں گے تو بتا دیں گے، اور روزہ نہیں ہوں گے تو کبھی آپ دودھ رد نہیں کرتے. کتنی عقل مندی کی بات. بھر کر کے دیا. ام المومنین نے، صحابہ لیے اور لے جا کر کے نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے، پکڑایا، اللہ کے رسول نے پی لیا. عملی دعوت سے دیکھیں کتنا بڑا اختلاف ختم ہو گیا. اور تقریباً اسی طرح سے ہوا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی، مکے والے نہیں داخل ہونے دے رہے ہیں، دشمنی پر آمادہ ہیں، تو آپ ایسا کریں، آپ نے جو مصالحت کر لی ہے اس کی پابندی کریں. اپنے جانور کو یہیں حدیبیہ میں، مکے میں نہیں جانے دینے، تو اپنا جانور یہیں حدیبیہ میں ذبح کر دیں، احرام کھولیں اور مدینہ واپس چلے جائیں. نبی علیہ السلام آئے باہر، اعلان کیا صحابہ کو، لوگوں اپنے اپنے قربان ہدی جانور جو لائے تھے مکے میں ذبح کرنے کے لیے، یہاں حدیبیہ میں ذبح کر دو، احرام کھولو، آئندہ سال ہم آئیں گے، حج کریں گے. آپ نے اعلان کیا. کسی ایک صحابی نے بہرحال جانور ذبح نہیں کیا. اللہ کے رسول بار بار کہتے، آپ تنگ آ گئے، غصے میں آ کر کے خیمے میں چلے گئے. ام المومنین نے پوچھا کہ کیا بات ہے یا رسول اللہ، آپ کیوں غصے میں ہیں؟ تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ہمیں ایک حکم دیا
اور میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے جانوروں کو جو مکے میں ذبح کرنے کے لیے عمرے کے بعد لائے، عمرے کے بعد جانور ذبح کرنے کے لیے جو مدینے سے لے کر کے آئے تھے، اب تو عمرہ کر نہیں سکتے، آئندہ آنا پڑے گا. تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے جانوروں کو یہیں حدیبیہ میں ذبح کر کے احرام کھول دیں. تو کوئی ایک آدمی ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ ام المومنین نے کہا اللہ رسول آپ لوگوں کو کیوں کہتے ہیں آپ لوگوں کو؟ آپ ایسا کریں چھری تیز کر کے میں دیتی ہوں اور آپ چپ خاموشی کے ساتھ جائیں لوگوں کے سامنے اپنا بکرا ذبح کر دیں. نبی علیہ السلام آئے، چھری تیز کی، ام المومنین دیا خیمے سے، آپ آئے اپنا جانور لیا اور ذبح کر دیا. جیسے آپ نے ذبح کیا اپنا جانور، اب ہر صحابی سوچتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے پہلے میرا جانور ذبح ہونا چاہیے. دیکھیں یہ عملی دعوت ہے، عملی. اسی لیے میں کہتا ہوں بسا اوقات جہاں قولی دعوت فیل ہو جاتی ہے وہاں عملی دعوت کام دیتی ہے. ہمیں یاد ہے، میں اپنا واقعہ بتاؤں کہ ہندوستان ساؤتھ انڈیا کے ایک بڑا مشہور اور بڑے شہر میں ہم گئے تو وہاں ایک قبر پرست تھا. اس قبر پرست نے چونکہ بڑی مالدار پارٹی تھی وہاں کی، تو اس نے ٹاور بنایا تھا. سمجھو ٹاور، 2 ٹاور بڑے بڑے بالکل سی فیس پر سمندر کے کنارے بنایا تھا. اور اس کی افتتاح کا موقع تھا تو اس نے شہر کے ہر مکتب فکر کے علماء کو دعوت دیا. چونکہ شیٹھ آدمی تھا تو چندے وغیرہ کے لیے ہر مکتب فکر کے لوگ جاتے رہے. ہر مکتب فکر کے لوگ. ایک آدمی مثلاً وہ کتاب و سنت پر چلتے تھے، منہج سلف پر تھے، وہ اس کے علاقے کے تھے تو ان کو بھی دعوت دے دیا کہ آپ بھی آئیں. اب ہر آدمی اور یہ منہج سلف کی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی شیخ صاحب ہم تو نہیں آ سکیں گے کیونکہ ہمارا اجتماع ہے، ہمارے ہاں مولانا آ رہے ہیں، مولانا ظفر آ رہے ہیں، تو ہم ان کے پروگرام میں رہیں گے، اس لیے نہیں. کہا کہ نہیں ان کو بھی لے کر کے آؤ. سیٹ آدمی دبا ان کے بھی. تو پھر گئے وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ آج دوپہر کا کھانا سیٹھ صاحب کے ہاں ہے، اوپننگ ہے بڑی سے، انہوں نے سب کو بلایا ہے. ہم لوگ جانا نہیں چاہتے لیکن چونکہ مولوی صاحب گئے وہاں. جیسے کار سے اترے تو جب ٹاور بنایا تھا اس کی جو پوری پارکنگ کا بھی رواج نہیں تو اس وقت بلڈنگوں پارکنگ کا پورا جو میدان تھا، ہاں وہ حال بنا ہوا تھا. اس میں داخل ہوئے ہم. دیکھیے تو وہ نیم اریاں عورتیں مرد سب ایسے دیکھ چڑھا ہوا ہے کھانے کے لیے تیار، اور مرد عورت نہیں بالکل بے عجیب سا منظر تھا. میں سیدھے واپس لوٹا. میں گیا جب یہ چیزیں دیکھی منکرات تو میں واپس لوٹا. اب اس کے والنٹیئر اس کے نوکر جو سیٹھ آدمی سینکڑوں آدمی کام کرتے ہیں سب دوڑے کیا بات. تو میں نے کہا نہیں یہ ایسے ہی کھانا کھلایا جائے. کہا کہ ہاں ایسے ہی پارٹی ہو. میں نے کہا پھر میں نہیں آتا. کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ سب نیم اریاں عورتیں اس طرح سے مرد ہم ایسی مجلس نہیں جاتے. ابھی آپ فلم بھی تیار کریں گانے بھی. ہاں تو آ رہے ہیں لوگ. میں نے کہا نہیں میں نہیں جاتا. ہم لوگ اسی مجلس میں شرکت چلے گئے. اب سیٹھ آیا تھوڑی دیر کے بعد. وہ تو سوچ رہا تھا کہ سارے مکتب فکر کے علماء اور اس کے ذہن میں کہ وہابی مولوی بھی آیا ہوگا. تو بڑے اہتمام کے ساتھ سیٹھ صاحب آئے، بڑی سے کار، طرح طرح کے نوکر استقبال کے لیے سارے لوگ دوڑے. تو سب سے پوچھا کہ وہ وہابی مولوی نہیں آیا؟ کہا وہ آ کے واپس چلا گیا. نوکروں نے بتایا آ کے واپس چلا گیا. کہا کیوں؟ کہا کہ اس نے کہا یہ ناجائز و حرام ہے، ایسی مجلس میں ہم نہیں جاتے. اب وہ سیٹھ جو تھا بڑے چکر میں کہ آخر یہ فلاں مدرسے کے مفتی ہیں، فلاں مدرسے کے امام ہیں، فلاں جماعت کے کیا کہتے ہیں صدر مدرس ہیں، اس جماعت کے یہ ذکریتی ہیں، سب ایک ہی وہابی مولوی کو یہ حرام اور کسی کو حرام نظر نہیں آیا. تو کھانا وانا کھلایا. لیکن اس نے بعد میں پوچھا بھائی ایک وہابی مولوی آیا تو ایک کہہ کے گیا آپ لوگ کیا خیال ہے یہ صحیح؟ تب سب نے کہا بالکل خاموش. کچھ لوگ
صاحب کیا سب غلط ہے، لیکن زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے کچھ، اور ہر ایک اس میں سے اس کی عادت چندہ لے جاتے تھے، کسی نے کھل کے کہا نہیں، بہرحال نہیں بتاؤ اس مولوی نے صحیح کہا، وہابی نے کیا کہا، بہرحال اس صحیح بات کہا، بہرحال کھلا پلا کے سب چھوڑا۔ اس سیٹھ جو عید میلاد میں تعزیہ میں سب سے آگے گاڑی اس کی چلتی تھی، ڈبل جھنڈا لگتا تھا اور راجا بن کر کے بیٹھتا تھا، وہ سمجھئے نا پورے شہر کا میئر سمجھو سب سے بڑا سیٹھ، اس نے بہرحال علماء کے پاس اور ٹیلی فون کیا باہر، سب نے وہی کہا جو میں نے کہا۔ دیکھیں ایک کبھی عمل سے دعوت، تقریباً 4 سال کے بعد اس شہر میں پھر ہمارا پروگرام رکھا، اس کے بعد جا رہا تھا تو ٹرین پر میں تھا تو ٹیلی فون کیا، آپ نکل گئے، میں نے کہا وہ تو سمجھا مجھ کو پہچانتے ہوں گے، میں کیسے پہچانوں، کہا پھر دوبارہ ٹیلی فون کیا، آپ ہم کو پہچانے نہیں، کہا میں نہیں پہچانتا، کہا کہ آپ نے کسی کی دعوت نہیں کھائی تھی اٹھ کے چلے گئے تھے، میں نے کہا کہ ہاں، کہا میں وہی آدمی ہوں، اب میں جماعت کا امیر ہوں اور میں آپ کو آج ریسیو کروں گا۔ اور اس کے سدھر جانے کے بعد موحدین کی اتنی تعداد بڑھی الحمدللہ، اور آج تک وہ انسان اپنے کتاب و سنت کی دعوت پر ڈٹا ہوا ہے۔ تو اسی لیے جب میں کہتا ہوں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جہاں قولی دعوت فیل ہو جاتی ہے، وہاں الحمدللہ عملی دعوت کامیاب ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رسول نے پوچھا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بہترین انسان کون ہے، اللہ کا ولی کون ہے بتاؤں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب انسان کون ہے بتاؤں، لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل، میرا سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ وہ ہے جس کو دیکھ لینے کے بعد لوگوں کو اللہ یاد آ جائے۔ اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ اس کی امانت داری، اس کی دیانت داری، اس کا تقوی، اس کی سادگی، اس کے عمل اور اس کے کردار اور اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ عبرت و نصیحت حاصل کریں، اس کے جیسے بننے کی کوشش ہو، اپنے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہی انسان سب سے اچھا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کے لوگوں میں جذبہ پیدا ہو جائے۔ بہرحال بات چل رہی تھی دعوت کی کہ دعوت کے لیے جس طرح سے قول اور گفتار سے دعوت ہے، اور ویسے ایک بہت بڑی دعوت عملی دعوت ہے کہ داعی کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے عمل سے دعوت دے، اور نبی علیہ السلام نے تقریباً ان دونوں طریقے سے دعوت دی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔